السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز و مکرم سامعین اور حاضرین اکرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ ہم نے جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر جلالین کی ویڈیو ریکارڈنگ شروع کی تھی۔ پارہ 28 پچھلے درس میں سورہ ممتحنہ ہم نے شروع کیا تھا اور تقریباً ایک رکوع سورہ ممتحنہ کا مکمل ہوا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم کوشش یہ کریں گے کہ سورہ ممتحنہ بھی مکمل ہو اور ساتھ ہی ساتھ سورہ صف بھی اس کا آغاز ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص اور للہیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے اور ہماری اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ دارین میں ثواب کا ذریعہ، نجات کا ذریعہ بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو صاحب جلالین پچھلے درس میں آپ دیکھیں کہ بات یہ ہوئی تھی کہ سورہ ممتحنہ کے آغاز میں ایک صحابی رسول حاطب ابی بلتع جو صحابی رسول تھے، ان کا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ ایک چیز، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ اور پھر آپ کے نمونے کے بارے میں اور پھر آپ کی تعلیمات کے بارے میں بحث ہوئی پچھلے درس میں۔ اب اسی تسلسل کو آگے بتا رہے ہیں۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ۔ اب یہاں سے امت محمدیہ کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ تحقیق ہے تمہارے لیے اے امت محمدیہ، لقد کان لکم یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے امت محمدیہ تحقیق ہے تمہارے لیے فیہم ان لوگوں میں، یعنی ان لوگوں سے مراد یہ کہ مذکورہ انبیاء کرام کی حیات طیبہ میں اسوۃ حسنۃ بہترین نمونہ ہے، بہترین ماڈل ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہو اور پھر ساتھ ہی ساتھ آخرت کے دن پر ایمان اور یقین رکھتا ہو، تو ایسے آدمی کے لیے ان انبیاء کرام کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ اور ماڈل ہے۔ اب آگے اس میں جو ایک بات رہ گئی ہے وہ یہ کہ لمن کانا کے بعد صاحب جلالین بیان کیے ہیں کہ بدل اجتمال من کم بإعادۃ الجاری۔ تو اس آیت میں ہے کہ لکم میں جو کم ضمیر ہے اس سے لمن میں جو من ہے وہ بدل بن رہا ہے، یعنی کہ لکم کم مبدل منہ ہے اور من کانا میں جو من ہے وہ بدل الاجتمال بن کر واقع ہوا ہے، یعنی کہ دونوں سے مراد ایک ہی ہے کہ تمہارے لیے، یعنی تم میں سے ہر وہ آدمی کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہو، تو ایسے آدمی کے لیے ان انبیاء کرام کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ ہے۔ اب اس میں بتا رہے ہیں یرجو اللہ والیوم الآخرہ ای یخافہما، جو ان دونوں سے ڈرتا ہو، یعنی اللہ سے بھی اور آخرت کے دن سے بھی ڈرتا ہو، تو اس کے لیے اس ایسے آدمی کے لیے ان لوگوں کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ ہے۔ ایک یہ تفسیر ہوئی۔ اس کی ایک دوسری تفسیر، اس کا دوسرا مطلب صاحب جلالین بتا رہے ہیں او یظن الثواب والعقاب، کہ ثواب کی ظن یظن یہاں تو گمان کرنے کے معنی نہیں لیں گے، ثواب کا یقین رکھتا ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے گا، آخرت کے دن حساب و کتاب ہوگا، اس کا جو یقین رکھتا ہو، تو ایسے آدمی کے لیے مذکورہ انبیاء کرام کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ ہے۔ چلیے اب خلاصہ کلام کے طور پر جب ہم جاتے ہیں تو اس میں بات یہ نکلتی ہے کہ انبیاء کرام کی حیات طیبہ میں ہر اس آدمی کے لیے بہترین نمونہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتا ہے اور اس کے احکامات پر اور پھر قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اس کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یاد رکھیں کہ نبی جو بھی ہو، سب کے تعلیمات بحیثیت وحدانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے وہ احکامات ایک ہوا کرتے ہیں، یعنی ہر نبی
اللہ کی یکتائی بتانے کے لیے، قیامت کے دن کا یقین دلانے کے لیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دیگر باتیں ہیں وہ بتانے کے لیے اتارا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہر نبی کی تعلیم ایک ہوا کرتی ہے۔ تو اب فیہم میں جو ہم ضمیر جو انبیاء کرام کی طرف لوٹائی جا رہی ہے، تو اس میں دراصل بتانا یہ ہے کہ انبیاء کی تعلیم بھی وحدانیت کے بارے میں، وحدانیت یعنی اللہ کی ذات کے بارے میں ایک ہی ہوا کرتے ہیں، ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوا کرتی۔ تو ہر ایک نبی کے حیات میں ہر آدمی کے لیے کیا ہے بہترین نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمایا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ، آگے بتا رہے ہیں کہ جو آدمی پھر جائے، کیسے؟ بِأَن يُوَالِيَ الْكُفَّارَ، اس طور پر کہ کافروں کو دوست بنا لے، تو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ عَنْ خَلْقِهِ، تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، اور الحمید، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہیں گے؟ الحمید کے معنی دیکھیں یہاں پر حمد کا سزاوار ہے، سزاوار ہے یعنی مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے تعریف کے قابل ہے، تعریف کا مستحق اور حقدار ہے۔ لِأَهْلِ طاعتہ، کس کی طرف سے؟ اس کے مطیع و فرما بردار جو بندے ہیں، اطاعت کرنے والے جو بندے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے۔ تو اب اس میں جب ہم ترکیب کے پاس جاتے ہیں تو بات یہ ہوئی کہ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو آدمی پھر جائے، تو اب اس میں من حرف شرط ہے، یتولا شرط ہے، لیکن جواب شرط اس میں ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ تو اس کا کیا نکالیں گے کہ جواب شرط تو یہ ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے پھر جائے تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، فَوَبَالُهُ عَلَيْهِ، یہ معنی نکالیں گے۔ تو اب بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ وَمَن يَتَوَلَّ، من حرف شرط، يَتَوَلَّ فعل، وَوَبَالُهُ عَلَيْهِ، یہ کیا ہے؟ اس کا جواب شرط خود بخود بن جائے گا۔ چلیے اب آگے بتا رہے ہیں عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم، اور ان کافروں میں سے جو دشمن ہیں، کافر جو تمہارے دشمن ہیں ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے؟ تمہارے اور ان کافروں کے درمیان دوستی بنا دے۔ اب تو فی الوقت دشمنی ہے، لیکن ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کر دونوں کے درمیان دوستی قائم کر دے، اور ایسے ہوا بھی۔ من کفار مکہ تھا، یعنی کہ کفار مکہ جو سخت دشمن ہیں مسلمانوں کے، آگے چل کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کی پیروی کرتے ہوئے وہ دوست بن جائیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہاں پر ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ کافر مسلمانوں کے دشمن کیوں تھے؟ طاعۃ للہ تعالی، صرف اور صرف وجہ یہ تھی کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور حضور کو سچا رسول مانتے ہیں، یہ وجہ تھی کہ کفار مکہ مسلمانوں سے دشمنی اور نفرت کیا کرتے تھے۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ اب اگرچہ کہ یہ دشمن ہے ضرور مسلمانوں کے، لیکن آگے چل کر ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان اور کافروں کے درمیان دوستی قائم کر دے، مودتاً۔ کیسے؟ وہ طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ کافر اور مسلمانوں کے درمیان دوستی کیسے قائم ہو سکتی ہے آگے۔ بِأَن يُهْدِيَهُمْ إِلَى الْإِيمَانِ، اس طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایمان کی ہدایت دے دے، فَيَصِيرُوا لَكُمْ أَوْلِيَاءَ، آگے چل کر وہ بھی تمہارے دوست بن جائیں، دشمن تو ہے ضرور لیکن آگے دوست بن جائیں۔ واللہ قدیر، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام کرنے پر قادر ہے، کہ یہ کام کرنا یعنی دشمن کو دوست بنانا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہدایت دے اللہ تبارک و تعالیٰ تو دشمن بھی دوست بن جاتا ہے۔ وقت فعلہ بعد فتح مکہ تھا، اس کی ایک عام چھوٹی سی مثال فتح مکہ کے بعد آپ خود دیکھیں کہ جو وہ کافر جو مسلمان ہونے سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے اسلام کے ختم کرنے کی ناپاک کوشش کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، فتح مکہ کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیے کہ جو پہلے دشمن تھے وہ خود حضور کی اس حیات کو دیکھ کر، ان تعلیمات کو دیکھ کر، ان اخلاق کو دیکھ کر وہ خود اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وقت فعلہ بعد فتح مکہ تھا، اور دشمن دوست بن گئے۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ کے بعد یہ کام انجام بھی دیا ہے۔ واللہ غفور لہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخشنے والا، یعنی جب کافر مسلمان ہو جائیں تو حالت کفر میں جو گناہ کیے ہیں ما سلف، اور جو دشمنی کیے ہیں، جیسے بھی برتاؤ وہ حالت کفر میں کیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو گزرے ہوئے کام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرمانے والا ہے۔ رحیم بہم، پھر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم من الكفار في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ان لوگوں
کہ ان لوگوں کے بارے میں جو لم یقاتلوکم، جو تم سے جنگ نہیں کیے، یعنی وہ کافر من الکفاری فی الدین، یعنی جو کافر تمہارے دین کے معاملات میں، دین کے کاموں میں تم سے جھگڑا نہیں کیے ہیں، تم سے جنگ نہیں کیے ہیں اور تم کو اپنے گھروں سے نہیں نکالے، ولم یخرجوکم من دیارکم، جو کافر تم کو دین کے معاملات میں تم سے جھگڑا نہیں کیے ہیں اور تم کو اپنے گھروں سے نہیں نکالے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان کافروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان تبروہم، کہ تم کیا کرو، ان کافروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، یہ تمہارے لیے مناسب ہے، اس کی اجازت ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس سے نہیں روکتا۔ اب یہ ان تبروہم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ بھی وہی لا ینہاکم اللہ عن الذین میں جو الذین جو مبدل منہ ہے وہ اس میں موصول بھی ہے اور مبدل منہ بن رہا ہے، ان تبروہم یہ اس سے بدل بن کر واقع ہوا ہے، تو بدل اجتمال من الذین، من الذین پڑھیں گے اس کو، تو الذین سے یہ بدل الاجتمال بن کر واقع ہو رہا ہے۔ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ساتھ ہی ساتھ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے بھی نہیں روکتا کہ تم ان کافروں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آؤ، عدل و انصاف کا معاملہ کرو، تُقْضُوا إِلَيْهِمْ بِالْقِسْطِ أي العدل، وهذا قبل الامر بالجہاد، اور یہ جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا تھا، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اے العادلین، عدل کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ دور حاضر میں ایک خاص جو مسلمانوں کے خلاف میں جو بات بھڑکائی جاتی ہے کہ مسلمان ہمیشہ قتل و غارت گیری کو چاہتا ہے اور پھر خون بہانے کو، فتنے فساد کو جنم دیتا ہے، یہ جو مسلمانوں کے خلاف جو غلط نظریے، غلط خیالات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اور نا علمی اور جہالت کی وجہ سے بعض لوگ اس کو قرآن سے ثابت کرنے کی بھی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس آیت میں بہترین ایک یوں سمجھیں کہ ایک پیغام ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے کہ جو کافر ہیں، جو تم سے دشمنی نہیں رکھتے، دین کے معاملات میں تم سے جھگڑا نہیں کرتے، تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ سکتے ہو اور ان سے محبت کر سکتے ہو اور پھر دیگر معاملات ان سے تم اختیار کر سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ وہ تم سے دشمنی نہ کرتے ہوں دین کے معاملات میں، یا پھر کوئی دشمنی تمہارے کہ اس طرح کہ تم کو اپنے گھروں سے نکال کر کوئی بھی طریقے سے وہ دشمنی نہ رکھتے ہوں، تو تم بھی ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، بھائی چارگی کے ساتھ پیش آؤ، اخلاق سے پیش آؤ، یہ تمہارے لیے اجازت ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے ان کافروں کے بارے میں جو دشمنی نہیں رکھتے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی جو کافر مسلمانوں سے دشمنی رکھے گا اور پھر اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اسلام کو غلط انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے اسلام اس سے اپنے ہاتھ روکنے کا حکم دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا تو رد کرنا، ایسے آدمی کا رد کرنا اسلام اس کا حکم دیتا ہے۔ اور دین کے اعتبار سے جب آپ دیکھیں گے کافر اسلام کے خلاف میں جب بغاوت کرے تو دین اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کا جواب دے اور پھر اس کا رد کرے، یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ کب؟ جب کہ کافر اسلام کو ختم کرنے اور اسلام کے دشمن بن گئے ہوں تو یہ حکم ہے۔ اب جہاں پر جیسے ہندوستان کا معاملہ ہی آپ لیجئے کہ بعض مقامات ایسے ہیں کہ ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ بعض مقامات پر، بلکہ یوں سمجھے کہ اکثر مقامات پر رہتے ہیں، بعض مقامات پر بھائی چارگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انتہائی آپ محسوس نہیں کریں گے کہ وہ کافر ہیں، غیر مسلم ہیں یا پھر مسلمان ہیں۔ بعض مقامات پر تو دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ روزے رہتے ہیں رمضان میں لوگ، اور پھر بھائی چارگی یہاں تک کہ غیر مسلم لوگ کیا ہے دعوتوں میں شریک ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بعض مقامات پر نماز تک پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو معاملات ہیں تو وہ بھائی چارگی ہے، وہ کافر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی نیت سے نہیں ہے، تو مسلمانوں کو بھی حکم ہے کہ ایسے جو کافر ہیں جو تمہیں نقصان نہیں پہنچاتے تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اور جو کافر ہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا جواب دیں اور ان کا مقابلہ کریں۔ یہ قرآن کی یہ تعلیمات ہیں دونوں طرح سے، اور جو لوگ اپنی باتیں غلط خیالات لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف قرآن کے ایک پہلو کو دیکھتے ہیں، اس کو ظاہر کرتے ہیں، اور دوسرے پہلو کو جو ان کے خلاف میں ہے اس کو چھپا کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ عدل و انصاف کو بالکل منافی بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جو کافر ہیں اور دین کے معاملات میں تم سے جھگڑا نہیں کرتے تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے بالکل پیش آ سکتے ہیں۔ ان کے خلاف میں جو بات ہے اس کو چھپا کر رکھتے ہیں، نہیں سمجھا ان کے خلاف میں، یعنی کہ مطلب یہ کہ قرآن پاک میں جو غلط طریقے کو غلط بتایا گیا ہے اور جو لوگ غلط طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، غلط راستے پر ہیں، تو قرآن میں ان کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ ظاہر نہیں کرتے، ان کی تائید میں جو باتیں قرآن میں ہیں
وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، وہ بھی غلط طریقے سے۔ ان کی تائید میں تو قرآن پاک میں کوئی آیتیں نہیں ہوں گی، لیکن یہ کوئی آیت ایسی ہو کہ اشارتاً ان کی تائید نکلتی ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں کہ تاکہ ان کی بات سچی ثابت ہو اور پھر لوگ ان کے خیالات کو صحیح سمجھیں، درست سمجھیں۔ اس طرح کے کام وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے۔ آگے بیان کر رہے ہیں کہ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوا۔ ہاں دیکھیں اب ان لوگوں کے بارے میں بھی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ جو جنگ کرتے ہیں مسلمانوں سے، دین کے معاملات میں جھگڑا کرتے ہیں اور پھر مسلمانوں کو ان کے اپنے گھروں سے نکال کر شہر بدر کرتے ہیں، گھر بدر کرتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا جانا چاہیے اب یہاں پر بتا رہے ہیں۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم۔ تو اس کے سوا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو روکتا ہے حسن سلوک سے پیش آنے سے، یعنی نیکی کرنا، احسان کرنا ان لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ روکتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ نیکی نہ کریں، احسان نہ کریں جو الذین قاتلوکم فی الدین، تمہارے دین کے معاملات میں، دین کے بارے میں وہ تم سے جھگڑا کیے ہوں، واخرجوکم من دیارکم، اور تم کو اپنے گھروں سے نکال دیے ہوں، وظاہروا علی اخراجکم، اور ساتھ ہی ساتھ گھروں سے نہ نکالے ہوں لیکن گھروں سے نکالنے پر دشمنوں کی وہ مدد کیے ہو، راستہ بتائے ہوں کہ اس طرح شہر بدر کیا جا سکتا ہے، گھروں سے نکالا جا سکتا ہے، تو ایسے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان تولوہم، تم ان کے ساتھ کیا کرو؟ دوستی کرو، ان کو اپنے اخلاق میں ان کو شامل کرو، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو روکتا ہے۔ اب یہاں پر جیسے بتایا گیا ہے کہ پہلے والی آیت میں الذین سے بدل تھا، تو یہاں پر بھی ویسے ہی انما ینہاکم اللہ عن الذین میں جو الذین ہے وہ مبدل منہ ہے، اور ان تولوہم یہ اسے بدل بن کر، بدل الاجتمال بن کر واقع ہو رہا ہے۔ بدل الاجتمال من الذین ای تتخذوہم اولیاء، بعد میں صراحت کے ساتھ بتا دیے کہ تم ان کافروں کو جو اسلام کے خلاف میں آواز اٹھاتے ہیں اور اسلام کو ختم کرنے کے اور اس کی تعلیمات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو دوست بنانا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے روکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو ان لوگوں کو دوست بنا لے، ان لوگوں کی طرف پھر جائے، پلٹ جائے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی ظالم اور ظلم کرنے والے سمجھے جائیں گے، وہی ظالم ہوں گے۔ چلیے، یہ تو ایک درمیانی طور پر چونکہ ایک بات آئی تھی تو بتا دیے تفصیلی احکام، لیکن جو اصل گفتگو، اصل بحث چل رہی تھی کہ احکامات دین اسلام کے بارے میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائے گئے ہیں، ان احکامات کا سلسلہ جو جاری تھا۔ حاتب بن ابی بلتع کا ایک واقعہ بھی انہی احکامات کے سلسلے میں تھا۔ اب یہاں پر انہی احکامات کو پھر اب یہاں دوبارہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو پچھلے سبق کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم نے پارے 26 میں سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پوری تفصیل سے ہم نے وہاں پر بیان کر دیا کہ مسلمان عمرے کے ارادے سے گئے تھے وہاں پر، لیکن کسی چند وجوہات کی بنا پر عمرہ نہیں ہو سکا، تو وہاں بیٹھ کر صلح ہوئی مسلمان اور کافروں کے درمیان۔ تو بہت سے شرائط وہاں پر رکھے گئے تھے، صلح حدیبیہ جسے مشہور تاریخ اسلام میں جو مشہور ہے، تو وہاں چند شرائط رکھے گئے تھے۔ من جملہ ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ مکے کا کوئی آدمی اگر مدینے والوں میں شامل ہو جائے تو مدینے والے کیا کریں گے؟ اس کو وہ لوٹا کر مکے والوں کے حوالے کر دیں گے۔ یہ ایک شرط تھی من جملہ کئی شرائط کے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ آدمی کی جو قید تھی، تو اب اس کے بعد مرد آدمی کے لیے قید رکھی گئی تھی، تو کیا اب مرد آدمی کے بجائے مکے والوں میں سے کوئی خاتون عورت اگر مدینے والوں میں جا کر مل جاتی ہے تو کیا وہ عورت کو بھی مکے والوں کے حوالے کریں گے کیا؟ یہ ایک بات پہلے رہ گئی تھی، تو اب یہاں پر اس کو دوبارہ بیان کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس ایمان والی خواتین، ایمان والی باطینی حال تو اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے اس سے بخوبی، لیکن ایمان والے آدمیوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ حقیقت میں آنے والی عورت مسلمان ہیں یا نہیں؟ کیونکہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لباس میں غیر مسلم جاسوس بن کر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر معاملہ یہ کہ اگر کوئی خاتون مکے والوں میں کہ مدینے والوں میں آ جائے تو اس کو پہلے دیکھیں کہ بِأَلْسِنَتِهِنَّ، زبانی طور پر وہ ایمان والی ہے یا نہیں، یعنی شہادتین وہ اپنی زبان سے ادا کرتی ہے یا نہیں، تو ہم ظاہری احوال کو دیکھ کر اس کی ایمان کا ہم بھروسہ کر لیں گے۔ مہاجرات،
اور آئی کیسے ہوں؟ مہاجرات، ہجرت کر کر آئی ہوں، من الکفاری بعد الصلح معہم، کافروں سے صلح ہونے کے بعد کافروں کی طرف سے جب آئی ہو. اور صلح کب ہوئی تھی؟ فی الحدیبیہ، صلح حدیبیہ میں جو واقعہ پیش آیا تھا وہاں پر. کیا شرط تھی اس کو اشارہ کر کر بتا بھی رہے ہیں کہ الا ان من جاء منہم الی المؤمنین یرد، کہ ان کافروں میں سے جو ایمان والا آدمی ہے وہ آدمی جو کافروں میں کا ایمان والے آدمی کی طرف یعنی مدینے والوں کی طرف جب آئے گا، یرد، تو وہ آدمی کو کیا کیا جائے گا؟ لوٹا دیا جائے گا. تو اب مرد آدمی کے بارے میں تو یہ شرط رکھی گئی تھی، لیکن اب عورتیں بھی ہوا یہ کہ وہاں کی چند عورتیں جو مسلمان تھیں اب وہ بھی آہستہ آہستہ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف آنے لگیں. تو بعض ہجرت کر کر آئیں حضور کے پاس، اور ساتھ ہی ساتھ بعض کیا ہے مختلف کاموں کے لیے آئیں، تجارت کی غرض سے آئی. تو جو لوگ ایمان لائی تھیں، ہجرت کر کر آئی تھیں، وہ لوگ پریشان ہو گئیں کہ اب ہم جب یہاں آ گئے ہیں واپس لوٹ کر جائیں گے تو وہاں ہمیں کافر زندہ نہیں رکھیں گے، ختم کریں گے. تو اب یہاں جب ہم آ گئے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو احکامات بتائے گئے کہ جب وہ آ گئی ہیں خواتین تو پھر ان کے ساتھ یہ جو احکامات بتائے جا رہے ہیں ان احکامات کے ساتھ تم عمل کرو، ان کے ساتھ برتاؤ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو کیا ہے؟ ایک چیز اب بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے اگر مسلمان کوئی خاتون ہجرت کر کر آئی ہے تو فامتحنوہن، تم کیا کرو؟ ان خواتین کا تم امتحان لو. امتحان کیسے لو؟ بالحلف، قسم کھلا کر ان کو، کہ کس بات پر؟ انہن ما خرجنا الا رغبۃ فی الاسلام، کہ وہ جو مکہ چھوڑ کر مدینے میں آئی ہیں ہجرت کر کر، وہ صرف اور صرف ان کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام میں رغبت رکھتے ہوئے، اسلامی تعلیمات کو چاہتے ہوئے، ان کے احکامات پر، اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے وہ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف آئی ہیں. صرف یہی مقصد ہے، اور یہ بات قسم کھا کر کہیں گے، اور یہ بھی کہیں گے کہ لا بغضا لازواجہن الکفار، ان کے جو کافر شوہر ہیں، وہ جو مسلمان عورتیں ہجرت کر کر آئی ہیں ان کے جو کافر شوہر ہیں ان سے دشمنی کرتے ہوئے، ان سے بغض کرتے ہوئے، ان سے حسد کرتے ہوئے بچ کر یہاں مدینے میں آئی نہ ہوں. ولا عشقا للرجال من المسلمین، اور نہ ہی مدینے میں کوئی مسلمان آدمی ہے تو مسلمان آدمی سے محبت کرتے ہوئے اسے نکاح کرنے کے لیے آئی ہوں، ایسا نہ ہو. یعنی امتحان اس طرح لیا جائے گا کہ وہ آنے والی خاتون کا مقصد صرف اور صرف اسلام لانا ہو اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہو. اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ کوئی کافر شوہر اس کو حد سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہو تو اس کے نقصان سے بچنے کے لیے، اسے ڈانٹ ڈپٹ سے بچنے کے لیے وہ مدینے میں آ گئی ہو، یہ نہ ہو، یہ مقصد نہیں. اور مسلمانوں میں سے کوئی ایک آدمی خاتون کو پسند آ گیا ہو، اسے نکاح کرنے کے لیے آئی ہو، یہ بھی مناسب نہیں. مقصد صرف اور صرف اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا، اسلام کو پسند کرنا، اس کو قبول کرنے کے لیے آئی ہو تو اس کو کیا کریں گے؟ اس کو ایمان والی سمجھیں گے اور اس کے ساتھ پھر ایمان والوں کا سا برتاؤ کیا جائے گا. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ وہ یعنی اسلام کو پسند کر کے وہ آئی ہے، اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کے، اسلامی تعلیمات کو پسند کر کے، اسلام کی خوبیوں کو پسند کر کے جب وہ آئی ہے تو اس کو مسلمان اور ایمان والا سمجھا جائے گا، تو اگرچہ کہ وہ کلمہ بھی نہ پڑھے. اس کے بارے میں پہلے سے ہی بتا دیے کہ المؤمنات بألسنتہن، اس کا پہلے تذکرہ کر دیے ہیں کہ وہ آئی ہو اور کیا کہتے ہوئے آئی ہو کہ شہادتین، کلمہ شہادت پہلے سے ہی پڑھتی ہو. تو پھر کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد ہمیں کیسے یقین ہوگا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ تو ہم زبانی اعتبار سے ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے. اور آنے کا مقصد اس کا صرف اسلام کی طرف خواہش ہو، رغبت ہو، یہ شوہر سے، کافر شوہر سے بچنے کے لیے یا پھر مسلمان آدمی سے نکاح کرنے کے لیے آئی ہو، یہ اس کا مقصد نہ ہو. جب یہ حکم اگر مسلمان شوہر سے نکاح کرنے کے غرض سے اگر آئی ہو تو کیا حکم ہے اس کے لیے؟ تو یہ اب یہاں پر جو حکم بتایا گیا ہے مقصد اس کا اسلام لانا نہیں ہے اور اسلام کے تعلیمات پر عمل کرنا نہیں ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ اسلام جس مقصد کے تحت لانا ہے وہ اسلام قبول نہیں کر رہی ہے. مقصد اس کا صرف نکاح کرنا ہے، شادی کرنا ہے، تو اس کا اسلام لانا یہ قابل قبول نہیں ہوگا. یوں سمجھیں گے کہ ایک طرح سے وہ نکاح کرنے کے لیے بظاہر ایمان کا ڈھونگ رچا رہی ہے، ایمان کو ظاہر کر رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایمان والی نہیں ہے، یہ سمجھا جائے گا. تو مگر یہ تو سمجھا جائے گا، لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہے شریعت میں؟ جب اس سے پوچھ رہے ہیں تو وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ میں اسلام سے متاثر ہو کر جو ہے اسلام قبول کی ہوں، نکاح کی یا شادی کی غرض سے نہیں کی. ایک بات یہ ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جو ہے اسلام سے بھی یعنی ایک مسلمان سے متاثر ہوئی ہوں،
لیکن وہ یہ نہیں بول رہی ہے کہ میں کسی مسلمان سے متاثر ہو کر اسلام قبول جو ہے کی ہوں، مطلب اس سے شادی کرنے کے لیے، وہ تو یہ نہیں بول رہی ہے، تو لیکن دل میں وہی ہے، تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ ابھی نحن نحکم بالظواہر کہ ہم جو حکم لگائیں گے کہ وہ ظاہری اعتبار سے حکم لگائیں گے، کہ اگر وہ ظاہر کر رہی ہے کہ میں صرف اسلام قبول کرنے کے لیے یہ یہاں پر ہجرت کر آئی ہوں، تو ہم اس پر حکم لگا دیں گے۔ اب باطنی حوال ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ جب احکامات بتائے گئے، قضا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحلفہن اللہ اعلم بایمانہن، تو اب بتا رہے ہیں کہ جب یہ حکم آ گیا تو اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی ان لوگوں سے قسم لیا کرتے تھے، حلف لیا کرتے تھے۔ اب باطنی احوال کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ اعلم بایمانہن، ان کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ فإن علمتموہن مؤمنات، بس جب تم کو پکا یقین ہو جائے، بس تم جان لو کہ وہ آنے والی خاتون ایمان والی ہے، ظننتموہن بالحلف، قسم کھانے کے بعد تم کو علم ہو جائے کہ وہ ایمان لے کر آئی ہے، مسلمان ہے، تو لہذا اب جب وہ مسلمان ہو کر آئی ہے ہجرت کر فلا ترجعوہن الی الکفار، اب تم مدینے میں آنے کے بعد ان کو پھر کافروں کی طرف مت پلٹاؤ، مت لوٹاؤ، کہ معاہدہ طے ہوا تھا کہ مکے کا جو آدمی مدینے میں آئے گا تو اس کو لوٹا دیں گے، تو حکم دیا گیا کہ وہ حکم جو تھا وہ مرد حضرات کے ساتھ خاص تھا، خواتین اس شرط میں اس حکم میں شامل نہیں تھیں، تو حکم دے رہے ہیں کہ فلا ترجعوہن الی الکفار، خاتون جب ہجرت کر آئی ہے، مقصد اسلام ہے، اسلام ظاہر کی ہے، تو لہٰذا اب ان مسلمان خواتین کو تم کیا کرو کہ کافروں کے حوالے مت کرو، فلا ترجعوہن تردوہن الی الکفار، کیونکہ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، اب اسلام لانے کی وجہ سے یہ خواتین ان کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ کافر ان کے لیے حلال ہے۔ کیونکہ ایمان نکاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں کا دین ایک ہو، مذہب ایک ہو۔ پہلے جب تھا تو وہ دونوں کافر تھے، نکاح ہوا تھا، لیکن اب جب یہ ایمان قبول کر لی ہیں تو ایمان والی خواتین ہو گئیں اور وہ کافر، لہٰذا اب دونوں میں جدائی ہو جائے گی اور دونوں کا نکاح بالکل کیا ہے ختم ہو جائے گا۔ آگے بتا رہے ہیں وآتو، ایک میرا اہم سوال ہے، آج موجودہ جو ٹیکنالوجی کا دور ہے اور جو ماڈرن ایجوکیشن بہت زیادہ غالب ہے، تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اکثر جو ماڈرن طبقہ ہے، جو مسلمان میں بھی ایک بڑا طبقہ جو ہے آج کل یونیورسٹی وغیرہ میں، جو یونیورسٹی کالج وغیرہ میں پڑھتے ہیں، تھوڑا ان کا ذہن بھی جو ہے وہ ماڈرنائز ہے، یعنی ماڈرن ذہن کے وہ مالک ہوتے ہیں، تو وہ تو مسلمان ہے ہی ہیں، لیکن ایک ہندو لڑکی سے یا پھر کسی غیر مسلم خاتون سے، عورت سے وہ نکاح کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ وہ نکاح جائز نہیں ہے، حرام ہے، جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کریں، تو وہ اپنے مذہب پر ہے، یہ اپنے مذہب پر ہے، لیکن یہ اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے کہ بھائی میں مسلمان ہوں اور مرتے دم تک مسلمان رہوں گا، اور میں یہ خاتون سے نکاح تو کیا ہوں، اگرچہ کہ یہ اسلام میں حرام ہے، لیکن میں قانوناً جو ہے شادی کر لیا، یہ اپنے مذہب پہ قائم رہے، میں اپنے مذہب پہ قائم رہوں گا، تو اب ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ یہ تو اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اسلام کے جو احکامات ہیں وہ احکامات صراحت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیے ہیں کہ نکاح کے لیے شرط کیا ہے کہ دونوں کا مذہب اور دین ایک ہو، تو ہی اسلام میں نکاح درست ہے، ورنہ اگر کافر ہے عورت یا پھر مرد کافر ہے اور عورت مسلمان ہے تو لہذا دونوں کے درمیان نکاح ختم ہو جائے گا، نکاح باقی نہیں رہے گا۔ اب جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو وہ یاد رکھیں کہ وہ اسلام کے احکامات، بلکہ یوں سمجھیں کہ ایک اسلام کا جو حکم تھا اس کو کچل کر ایک حرام کاری میں مبتلا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے کاموں سے مسلم طبقوں کو، مسلم معاشرے کو بچائے۔ چلیے اب آگے بتا رہے ہیں کہ وآتوہم ما انفقوا، ہاں اب جب مسلمان خواتین مکے سے ہجرت کر جب مدینے میں آ گئی ہیں تو اب ان خواتین کے جو شوہر کافر ہیں مکے میں، انہوں نے بوقت نکاح جو مہر ان مسلمان خواتین کو دیا ہے، یا پھر ان مسلمان خواتین پر جو مہر کے طور پر یا پھر نان نفقے کے طور پر جو مال خرچ کیا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا مسلمان اس مال کو لوٹائیں گے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ آنے والی جو خاتون ہے اس کے پاس تو مال نہیں ہے، کیونکہ جب کافر شوہر کے پاس تھی تو وہی اس کا نان نفقہ دیکھا کرتا تھا، تو اب یہ خاتون تو اپنی طرف سے اس کا مہر ادا نہیں کر سکتی، پیسے ادا نہیں کر سکتی، نان نفقہ، اب مسلمانوں پر یہ ذمہ داری لاگو کر دی گئی ہے، یہ رکھ دی گئی ہے کہ وہ کیا کرے، وہ آنے والی جو مسلم خاتون ہیں
وہ اس کا جو کافر شوہر ہے اس کے پیسے، اس کا جو بھی معاوضہ ہے وہ اپنی طرف سے ادا کریں۔ اگر مسلمان ادا نہیں کرتے تو اس کا ایک حکم یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بیت المال سے وہ اس کی رقم ادا کر دیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں رقم مطلب جو بھی مقرر شوہر رقم کی شکل میں دیکھیں کہ نکاح کے وقت کافر شوہر بیوی کو مہر کے طور پر کچھ رقم دیا تھا، وہ ایک، یا نہیں تو کافر شوہر کیا کیا ہے کہ بیوی پر نان نفقہ کیا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے میں جو مال خرچ کیا ہے، کافر اگر مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ مال جو میں نے خرچ کیا ہے وہ مجھے واپس کرو، تو بیوی کے پاس تو ظاہر سی بات ہے کہ مال نہیں ہے، بیوی تو ادا نہیں کر سکتی، تو مسلمان مرد حضرات پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے وہ مال ادا کریں، جتنا بھی مطالبہ کر رہا ہے وہ دے دیں۔ اگر مسلمان نہیں کرتے تو بیت المال سے وہ مال اس کا ادا کیا جائے گا۔ یہ تو خیر اس کے اوپر جو خرچ کیا ہے وہ کافر شوہر، جی، تو لیکن انہیں بھی تو اس کی ساری زندگی جو ہے خدمت کرتی رہی، پکائی کھلائی، اس کے کپڑے دھوئے، اس کے بچوں کی دیکھ بھال نگرانی، پھر اس کی تیمارداری، پھر اس کے پکانا کھلانا، کپڑے دھونا، اس کی خدمت کرنا۔ یہ دیکھیں اس کا یہ کدھر جائے گا؟ اس وہ کی تھوڑا نا جو ہے بیوی پر مفت جو ہے وہ خرچ کیا ہے، پھگڑ میں تو خرچہ نہیں کیا ہے نا۔ یہ جو بیوی کے جو کام تھے ان نے اپنے حسن اخلاق کے ساتھ اور اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے اس نے جو کام کیا ہے اس کا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے گا ہی ملے گا۔ اب چونکہ کافر اپنے مذہب کو چھوڑ کر بیوی چلے گئی ہے تو کسی بھی اعتبار سے وہ لوگ تیار نہیں ہوں گے۔ اب حسن اخلاق جب ہم پیش کریں گے کہ بیوی نے شوہر کے ساتھ خدمت کی، بچوں کو پالا پوسا بڑا کیا، تو شوہر بھی کہے گا کہ میں بھی حسن اخلاق سے پیش آیا۔ تو اب مسئلہ اصل مقصد ان لوگوں کا حسن اخلاق کو بتانا نہیں ہوتا، بلکہ ظاہری طور پر جب بیوی دین چھوڑ کر چلے گئی ہے، کفر چھوڑ کر چلے گئی ہے، تو اس کو واپس کیسے کھینچ کر لائیں؟ تو اب وہ لوگ مالی اعتبار سے یا پھر جائیداد کے اعتبار سے زبردستی کریں گے کہ جب مال نہ ہوگا تو واپس پلٹ کر آئے گی، تو اس اعتبار سے وہ کافر مسلمان جو خواتین ہیں ان پر ظلم و زیادتی کر سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خاتون کی مدد کرے، چونکہ مسلمان ہے، اسلام ظاہر کرتے ہوئے آئی ہے، مسلمان اگر استطاعت نہیں ہے تو بیت المال سے اس کی مدد کی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیے اب بتا رہے ہیں وآتوہم ای اعطوا الکفار ازواجہن ما انفقوا، یعنی کافر شوہر اپنی بیویوں پر جو خرچ کیے ہیں وہ کیا کرو، تم ان سارے کے سارے کافروں کو عطا کرو، دے دو، من المہوری، من بیانیہ لا کر بتا رہے ہیں کہ مہر ہے اور دیگر جو نان نفقہ وغیرہ وغیرہ، ولا جناح علیکم ان تنکحوہن بشرطی۔ پھر اس کے بعد اب جب نان نفقہ کافر کو جو دینا تھا وہ سب جب دے دیے تو اب وہ خاتون کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ خاتون کے ساتھ کیا مسلمان نکاح کر سکتے ہیں یا نکاح نہیں کر سکتے؟ تو بتا رہے ہیں ولا جناح علیکم ان تنکحوہن، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، مضائقہ نہیں ہے کہ تم ان خواتین سے نکاح کرو، تمہارے لیے اجازت ہے، نکاح کر سکتے ہیں، لیکن بشرط ہی، نکاح کے شرط کے ساتھ۔ نکاح کی کیا شرائط ہے کہ اگر بیوی پہلے کسی کی نکاح میں تھی، اب نکاح منقطع ہو گیا، اب اس بیوی سے دوسرا آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے درمیان میں عدت گزرے، عدت کی شرط ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام میں نکاح کے لیے کیا شرط ہے؟ گواہوں کا ہونا شرط ہے۔ تو بشرط ہی کہہ کر بتا دیے کہ نکاح کے جو شرائط ہیں ان شرائط کے ساتھ آپ مسلمان خواتین نکاح کرنا چاہے مرد حضرات سے تو وہ بالکل نکاح کر سکتی ہیں۔ مطلب یہ عدت کا جو مرحلہ ہے، یہ عدت جو ہے مطلب انہیں شوہر کافر تھا، اب انہیں مسلمان ہو گئی، تب بھی اس کو عدت گزارنی پڑے گی؟ جب دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی تو وہ تو عدت بالکل رہے گی، خواہ مسلمان ہو یا کافر شوہر۔ ہاں بالکل، جدائی ہوتے ہی عدت کا مسئلہ وہاں پر آ جاتا ہے۔ ہاں اب ایک چیز بتا رہے ہیں کہ ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو ان کا اجر یعنی کہ مہورہن، ان کا مہر تم ادا کر دو۔ تو اب خاص طور پر یہاں دیکھیں کہ ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ مثال کے طور پر اب یوں سمجھے کہ ایک کافر شوہر، اس کی بیوی زید کافر ہے اور پھر حامدہ زید کے نکاح میں تھی، حامدہ اسلام قبول کر مسلمانوں کے پاس آ گئی ہے۔ بکر جو مسلمان ہے اپنی طرف سے وہ حامدہ کا جتنا بھی مہر ہے، جو بھی مال ہے، بکر اپنی طرف سے وہ زید کو دے دیا، تو زید اور حامدہ کا نکاح بالکل ختم ہوا۔ اب بکر کیا چاہتا ہے کہ حامدہ سے نکاح کرے، مسلمان جو ہو گئی ہے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اب چونکہ بکر پہلے سے ہی یہ حامدہ کی جو رقم تھی وہ دے دیا ہے، تو پہلے جو رقم دے دیا ہے اس کو مہر میں شمار نہیں کر سکتے۔
اب اگر بکر حامدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو بکر کو دوبارہ حامدہ کا مہر ادا کرنا یہ ضروری ہوگا۔ تو یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ پہلے جو پیسے اگر دے دیے ہیں تو وہ مہر میں شامل نہیں کر سکتے، وہ تو اسلام کی مدد کرتے ہوئے، مسلمان خاتون کی مدد کرتے ہوئے آپ نے ادا کیا ہے، لیکن جب آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ بوقت نکاح کیا کریں، آپ مہر مقرر کر دیں یا پھر مہر ادا کر دیں۔ یہاں پر اب وہ بات بتا رہے ہیں وہ خود مہر جو ہے معاف کر دے، نہیں مجھے مہر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو میرے کافر شوہر میرے کافر رشتہ دار جو مطالبہ کر رہے تھے پیسوں کا، کیونکہ اس میں آپ مدد کیے ہیں، لہٰذا میں آپ سے نکاح کرنا کی خواہش رکھتی ہوں، آپ نے جو پیغام بھیجا میں اسے قبول کرتی ہوں، اور میں جو ہے مہر معاف کر رہی ہوں، نہیں لینا چاہتی، تو ایسی صورت میں کیا حکم؟ بیوی کے لیے اجازت ہے، اگر وہ معاف کر دے تو وہ بالکل معاف ہو جاتا ہے، اس میں کوئی سختی نہیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن، آگے بتا رہے ہیں کہ جب تم ان کو ان کا اجر یعنی بیویوں کو ان کا مہر ادا کر دو تو نکاح کرنے میں تمہارے لیے کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ولا تمسکوا ولا تمسکوا، اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، باب تفعیل سے اور پھر باب افعال سے۔ بعیسم الکوافر، یعنی کافرہ جو خواتین ہیں، جو بیویاں ہیں، ان کی پاک دامنی کو تم روکے نہ رکھو۔ ابھی یہاں یہ بات تھوڑے سمجھنے کی ہے، ایک دو لائن جو یہاں پر بتائی گئی ہیں وہ یہ کہ کوافر، پہلے لفظ سمجھ لیں کہ کافرتن کی جمع کوافر ہے، یعنی کافر خاتون۔ زوجاتکم لقطع اسلامکم لہا، دو چیزیں اپنے یہاں سمجھیں کہ دونوں کے دونوں کافر تھے پہلے، شوہر اور بیوی۔ شوہر اسلام قبول کیا، جیسے ہی اسلام قبول کیا تو شوہر کو حکم ہوگا کہ کیا کر دیں، وہ اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت پیش کرے۔ اسلام قبول کرتی ہے تو دوبارہ دونوں کا نکاح ہوگا، نکاح باقی رہے گا۔ اب اگر اسلام قبول نہیں کرتی تو فوری طور پر شوہر کو حکم ہوگا کہ کیا کر دے، وہ نکاح کو ختم کر دے، طلاق دے دے، دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری طرف یہ کہ دونوں کے دونوں مسلمان تھے، شوہر اور بیوی دونوں مسلمان تھے، لیکن بیوی مرتد ہو کر کافروں میں چلے گئی، تو اب اس کا کیا حکم ہوگا، دونوں کو یہاں پر بتانا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کافر تھے، دونوں میں سے شوہر نے اسلام قبول کیا تو بیوی کو کیا کرنا ہے اور شوہر کو کیا کرنا ہے، یہ بات بتا دی۔ اب دونوں مسلمان تھے، دونوں میں سے بیوی مرتد ہو کر کافروں میں جا کر ملی تو اب ان کے لیے کیا حکم ہے، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، اب یہاں پر بتا رہے ہیں۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، کافرہ جو بیوی ہے، جو تمہارے نکاح میں ہے، کافرہ جو بیوی ہے، تمہارے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اب وہ تم پر اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو تم اسلام کی دعوت پیش کرو۔ اگر اسلام قبول کرتی ہے تو نکاح باقی ہے، اگر اسلام قبول نہیں کرتی تو فوری طور پر کیا ہو جائے گا، وہ نکاح تمہارا ختم ہو جائے گا، طلاق تمہیں دینے کا حکم دیا جائے گا۔ تو اب یہاں بتا رہے ہیں کہ تم شوہر کو حکم ہے کہ کیا کر دیں، اسلام قبول کرتے ہی اگر وہ بیوی اسلام قبول نہ کرے تو طلاق دینے کا حکم ہے۔ طلاق نہ دے کر وہ کافرہ بیوی کو ویسے ہی روکے نہ رکھیں۔ اب بتا رہے ہیں وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، عصم سے مراد یہاں پر یاد رکھیں کہ نکاح، ناموس جو عزت ہوا کرتی ہے اس کے وہ معنی یہاں پر مراد ہے۔ تو کافرہ بیوی کی عزت کو، عقد نکاح کو ختم کیے بغیر ویسے ہی روکے نہ رکھے، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ لِقَطْعِ اسلامکم لہا، اسلام تم جو قبول کیے ہیں تو اسلام تم کو اس سے کیا کرتا ہے، روکتا ہے کہ کافر بیوی کے نکاح میں رہو، اسلام تم سے اسے منع کرتا ہے، بشرط ہی، اس کی شرط بھی رکھی گئی ہے، بشرط ہی، یہاں پر اشارہ کر کے بتا دیے کہ خاص طور پر شرط بھی رکھی گئی نکاح کے لیے کہ مذہب دونوں کا ایک ہو، شوہر اور بیوی کا مذہب ایک ہو، یہ شرط جو رکھی گئی تھی، تو اب مذہب ایک نہیں ہونے کی وجہ سے نکاح ختم ہو جائے گا۔ ایک یہ صورت، یا نہیں تو ابھی لاحقات بالمشرکین، مشرکوں کے ساتھ جو ملنے والی ہیں، مرتداتین، مرتد ہو کر جو کافر اور مشرکوں کے ساتھ مل گئی ہیں، لقطع ارتدادہن نکاحکم، ان کے مرتد ہونے کی وجہ سے تمہارا ان سے نکاح کیا ہے، بالکل ختم ہو گیا ہے۔ تو نکاح کے لیے شرط بھی یہی تھی کہ دونوں کا مذہب ایک ہو، مرتد ہوتے ہی دونوں کا مذہب اب الگ ہو گیا ہے، تو لہٰذا اب تم کیا کرو، ان بیویوں کو چھوڑ دو، ویسے ہی روکے نہ رکھو، ان کو چھوڑ دو۔ اب جو تم خرچ کیے ہو، کیونکہ پہلے کافروں کو حکم دیا گیا تھا کہ اگر مسلمان خواتین کافروں کے شوہر کافر ہو، بیوی مسلمان ہو، جب وہ ہجرت کر مسلمانوں کے پاس آئے تو شوہر مطالبہ کر سکتا ہے کہ مال مسلمان اس کے حوالے کر دیں۔ تو اب مسلمان خواتین مرتد ہو کر کافروں کے پاس جا رہی ہیں، تو وہ جو مسلم خاتون کا جو شوہر ہے اس کو حق ہے کہ وہ کافروں سے اپنے مال کا مطالبہ
کر سکتا ہے۔ اب بتا رہے ہیں وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، تم کیا کرو جو تم ان مرتدہ جو خاتون ہیں اس پر جو تم مال خرچ کیے ہو، مہر ادا کیے ہو یا پھر نان نفقہ جو بھی تم خرچ کیے ہو، ارتداد کی صورت میں تم کیا کرو کافر سے وہ مال اور پھر وہ جو بھی تم نے ان پر خرچ کیا ہے اس کو واپس لوٹا لو، اس کا مطالبہ کرو ان لوگوں سے۔ کن لوگوں سے؟ ممن تزوجہن من الکفار، ان سے جو کافر نکاح کیے ہیں، کافر جو نکاح کیے ہیں ان کے شوہروں سے کیا کرو تم یہ مال جو کچھ بھی ہے اس کو مطالبہ کر لو، واپس لے لو۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، حکم دو طرح دیا گیا ہے۔ دیکھ مسلم خاتون اگر مرتد ہو کر کافروں میں جاتی ہے تو اس کے شوہر کو اختیار ہے کہ وہ کافروں سے مال کو مطالبہ کرے، مال لے لے۔ اگر کافروں کے درمیان سے مسلمان خاتون مسلمانوں کے پاس آتی ہے تو کافروں کو حق ہے کہ وہ کیا کرے، وہ مسلمانوں سے اپنا مال طلب کرے۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا عَلَى الْمُهَاجِرَاتِ كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُمْ يُؤْتُونَهُ، جیسے اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ جو کافروں میں کے درمیان اگر بیوی نکل کر آتی ہے مسلمان بیوی تو مسلمان لوگوں کو اس بات کی اجازت ہے اور پھر کافروں کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ مال کا مطالبہ کریں اور مسلمان اپنی طرف سے وہ مال کو ادا کریں۔ یہ جیسے اوپر احکام بیان کیے گئے ہیں۔ ذالکم حکم اللہ، یہ حکم بیان کرنے کے بعد اب بتا رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یحکم بینکم بہ، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، جی کہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میاں بیوی دونوں کافر ہیں، ٹھیک ہے جی، تو میاں بیوی دونوں کافر ہیں تو جب شوہر اس کا اسلام لا لے، اسلام قبول کر لے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسے ہی لٹکا کر نہ رکھیں بلکہ اس کو طلاق دے دیں۔ تو جب یہاں بات جو ہے یہ واضح ہو گئی ہے کہ بھائی اس کے سامنے اسلام پیش کرے، شوہر مسلمان ہو گیا، بیوی ابھی کافر ہے تو اس کے سامنے اسلام پیش کرنے کے بعد بیوی جو ہے اسلام قبول نہیں کری تو شوہر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فوری اسے طلاق دے دے، چھوڑ دے۔ جی، تو جب انہیں اسلام قبول نہیں کری تو پھر نکاح باقی کیسے رہے گا؟ تو اس میں چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ فسخ نکاح خود بخود ہو جاتا ہے۔ جی، تو اس میں چھوڑنے کا خاص طور پہ تاکید کے ساتھ حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اگر کوئی ولو بالفرض نہیں چھوڑتا ہے تب بھی وہ نکاح سے خارج ہو جاتی ہے، خود بخود ہو جاتا ہے۔ جی، تو اس میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کی حیات طیبہ میں بھی بعض واقعات دیکھنے میں آتے ہیں۔ غالباً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نکاح میں، چونکہ اس وقت کا دور یہ تھا کہ کافروں سے نکاح اجازت تھی تو وہ حکم پہلے زمانے میں تھا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دو بیویوں کو، شاید غالباً دو بیویاں، نام تو یاد نہیں آ رہا ہے، وہ کافر تھیں، بعد میں جب یہ حکم نازل ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر وہ کیا کی، دونوں کو طلاق دے دیے، اور ساتھ ہی ساتھ اور 2-3 صحابہ کے بارے میں اس طرح کا واقعہ ملتا ہے کہ طلاق دے دیے۔ تو بہرحال فسخ نکاح تو خود بخود ہو جائے گا، طلاق کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اگر طلاق نہ بھی دے تو بھی فسخ نکاح خود بخود حکم اس میں ادا ہو جاتا ہے۔ جی، چلیے، مگر دے دینا زیادہ بہتر۔ بتا رہے ہیں وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ، اگر تمہاری بیویوں کی طرف سے کسی چیز کو تم کھو دو کافروں کی طرف مل جانے کی وجہ سے، یعنی کہ کافر بیوی مرتد ہو کر کافروں کے درمیان جا کر پلنے بڑے ہونے لگی، مرتد ہو کر چلے گئی کافروں کے درمیان، تو ساتھ میں جو شوہر مسلمان ہے اس کا جو نقصان ہوا ہے، شوہر کا جو نقصان ہے اس کے بارے میں کیا معاملات ہوں گے، وہ نقصان کی کیسے پابجائی ہوگی، اس کا کیسے بھراؤ کیا جائے گا۔ تو بتا رہے ہیں وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، تمہاری بیویوں کی طرف سے، چاہے وہ واحدۃ فَأَكْثَرُ مِنْهُنَّ، چاہے ایک بیوی ہو یا پھر ایک سے زائد بیویاں ہوں، تو بیویوں کی طرف سے جو تمہارا نقصان ہوا ہے، جو تم کھو دیے ہو، کیا ہے وہ؟ شَيْءٍ مِّن مُهُورِهِنَّ بِالذَّهَابِ، کہ کافروں کے پاس چلے جانے کی وجہ سے ان کا مہر یا پھر نان نفقہ جو تمہارا نقصان ہوا ہے مرتد ہو کر چلے جانے کی وجہ سے، تو اب ایسی صورت میں وہ چیز تو تمہاری کافروں کے پاس چلے گئی، نقصان تمہارا ہوا ہے، اب اس کے بعد فعاقبتم، تم کیا کیے، ان کافروں کے ساتھ جنگ ہوئی، پھر اس کے بعد جنگ میں تمہیں کامیابی ملی، تو جو مال مسلمان شوہروں کا کافروں کے پاس چلا گیا تھا، جنگ ہونے کے بعد پھر دوبارہ وہی مال مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اب یعنی یوں سمجھو کہ ایک مرتد ہو کر کافروں کے پاس ایک خاتون چلے گئی تھی، مسلمان جنگ کیے، فتح کامیابی ملی، جو خاتون مرتد ہو کر گئی تھی پھر وہی غلام بن کر اب آ گئی ہے
باندی بن کر آ گئی ہے، تو اب کیا حکم ہے؟ فغزوتم وغنمتم، تم جنگ کیے ان سے، مال غنیمت میں آ گئے تم، تو اب فعاقبتم فآتوا الذین ذهبت ازواجهم، تو جن شوہروں کا جو مال کافروں کے پاس چلا گیا ہے، جب تم کامیابی تمہیں حاصل ہو گئی ہے، مال غنیمت مل کر آیا ہے، تو شوہروں کا جو مال تھا کامیاب ہونے کے بعد وہ مال ان کو لوٹا دو، ان کو عطا کر دو۔ فآتوا الذین ذهبت ازواجهم من الغنیمتی، مال غنیمت میں سے ان شوہروں کا جو مال ہے وہ تم کیا کرو، ان مسلمان شوہروں کو ادا کر دو، مثل ما انفقوا۔ نہیں سمجھا، دوبارہ سمجھائیے۔ مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں مثال کے طور پر ایک عورت مرتد ہو کر کافروں کے پاس چلے گئی، شوہر اس پر بہت زیادہ مہربان تھا، مسلمان جو شوہر ہے، وہ مرتد ہو کر جاتے جاتے شوہر کے کئی سامان لے کر چلے گئی، سونا چاندی جو بھی ہو لے کر چلے گئی۔ اب یہ مسلمان مرد جو شوہر ہے اس کا تو نقصان ہوا ہے، تو اب اس کے نقصان کی پابجائی کیا ہوگی؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ مسلمان کافروں پر حملہ کیے، جنگ ہوئی، اب جنگ میں کامیابی مسلمانوں کو ملی، کامیابی ملنے کے بعد وہی مال سونا چاندی اور پھر وہ جو مرتدہ ہے وہ مسلمانوں میں مال غنیمت بن کر پھر مسلمانوں کے پاس آ گئی، تو اب مسلمانوں کے پاس آ گئی ہے تو وہ سونا چاندی ہے یا پھر وہ جو عورت ہے مرتدہ، اب اس کا کیا حکم ہوگا، وہ کس کو دیں گے؟ تو بتا رہے ہیں جو آدمی کا نقصان ہوا ہے، سونا چاندی جس آدمی کی ملکیت میں تھی، جس کو دیا تھا، وہ اسی کو واپس لوٹا دیں گے۔ تو بیوی تھی مرتد ہو کر گئی تھی تو اب وہ باندی بن کر پھر دوبارہ اسی شوہر کے پاس چلے جائے گی۔ اس طرح یہ حکم دوسرے مجاہدین کو نہیں دیے جائیں گے۔ یہ حکم اب جو بتا رہے ہیں یہ پہلے حکم دیا گیا تھا، بعد میں پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے یہ حکم۔ فآتوا الذین ذهبت ازواجهم من الغنیمۃ مثل ما انفقوا، جو بیوی کو شوہر کو چھوڑ کر چلے جانے کی وجہ سے شوہر کا جو نقصان ہوا ہے تو اتنا مال یا پھر اس کی جو بھی رقم ہے وہ کیا کرو، شوہر کو حوالے کر دو، من جہت الکفار، کافروں کی طرف سے جو مال آئے گا اس مال میں سے اس کو ادا کر دو۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو کہ تم اسی پر ایمان لاتے ہو۔ وقد فعل المؤمنون ما امروا بہ من الایتاء للکفار والمؤمنین، اب بتا رہے ہیں اب پوری یہ احکامات، کافروں کو دینے کا جو مال ہے، مسلمانوں کو دینے کا جو مال ہے، اور پھر یہ جو شوہر ابھی جو حکم بتایا گیا کہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، ایمان والے آدمی یہ جو حکم دیا گیا تھا اس پر عمل بھی کیے، من الایتاء للکفار، کافروں کو مال دینے کا جو حکم تھا مسلمان اس پر بھی عمل کیے کہ مال دینے میں بلا ہچکچاہٹ وہ مال دے دیے، اور کافروں سے مال طلب کرنے کا جو حکم تھا مسلمان مرد کافروں سے مال بھی طلب کیے۔ پھر اس کے بعد ثم ارتفع ھذا الحکم، یہ حکم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے، اب یہ حکم نہیں رکھا گیا ہے۔ اب جب وہ مال آ جائے گا، اب اس کا حکم یہ ہے کہ جب مال غنیمت میں جب وہی مال آدمی کا جو سونا چاندی یا پھر بیوی مرتد ہو کر جو گئی تھی وہ جب آ جائے گا تو اب اس میں پورا مال غنیمت میں سمجھا جائے گا، تو دیگر لوگوں کو جیسے تقسیم کیا جائے گا، جیسے حصہ دیا جائے گا، اب یہ آدمی کو بھی ویسے حصہ ملے گا۔ اس کے لیے کوئی کیا کریں گے، تخصیص، خصوصیت اس کے لیے الگ نہیں ہوگی، سارے مجاہدین کی طرح اس کو بھی مال دیا جائے گا۔ چلیے اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ مرد آدمی اگر ہجرت کر آئے، بیعت کرنے کے لیے آئے مرد آدمی، تو اس کے کیا احکامات ہیں تفصیل سے وہاں پر پارے 26 میں سورہ فتح میں بیان کر دیے گئے۔ اب یہاں سے حکم دیا جا رہا ہے کہ خواتین عورتیں اگر بیعت کرنے کے لیے آئیں تو کن کن باتوں پر بیعت کریں گے اور پھر ان کے بیعت کرنے کا طریقہ کیا ہو، تو یہ اب یہاں پر تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، کہ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، جب ایمان والی خواتین آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئیں تو ان سے بیعت لو اس بات پر کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، اور وہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، اور وہ زنا بدکاری نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور پھر وہ اپنی اولاد کو ختم نہیں کریں گی، کما کان یفعل فی الجاہلیۃ من وعد البنات، جیسے کہ دور جاہلیت میں کیا جاتا تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، ای دفنہن احیاء، زندہ دفن کر دینا، کیوں؟ خوف العار والفقر، ایک تو لوگوں کے درمیان اپنی بے عزتی سے بچنے کے لیے، اور پھر محتاجگی اور فاقے سے بچنے کے لیے، اس طرح جو بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اب وہ نہیں کریں گی، یہ شرط یہاں پر رکھی گئی۔ ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور پھر وہ کھلے طور پر، اس کا مفہومی ترجمہ دیکھ لیں کہ وہ بہتان نہیں لگائیں گی،
بہتان نہیں لگائیں گے۔ کہ اب یہاں پر دیکھیں بہتان لگانے کا مطلب یہاں پر یہ کہ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ عورت کسی ایک لڑکے کو لے لیتی، وہ لینے کے بعد حکم لگاتی کہ اس کا باپ فلاں آدمی ہے، اس کا باپ فلاں آدمی ہے، حقیقت میں اس کا وہ باپ نہیں ہوتا، تو گویا یہ عورت اس آدمی پر بہتان لگانے والی ہو گئی۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ایسا بہتان لگانے والی نہ ہو، یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، تو اس کے یہ ایک محاورتاً استعمال ہونے والا کنایتاً لفظ استعمال ہوا ہے، بین ایدیہن وارجلہن، مطلب یہ کہ دو ہاتھوں اور دو پیروں کے درمیان، کیونکہ ولادت کا مقام ہوتا ہے، ولادت کی جگہ ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو کیا کیا گیا ہے، ولادت کی جگہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بین ایدیہن وارجلہن سے مطلب ولادت کی جگہ کی جہاں سے اولاد جنم ہوتی ہے۔ ای بولدن ملقوت، ایک گرے ہوئے لڑکے کے بارے میں بہتان لگانا، ینسبہ الی الزوج، کہ وہ کیا کرے، اس لڑکے کو اپنے شوہر کی طرف منسوب کرے، یہ مناسب نہیں ہے۔ وصف بصفۃ الولد الحقیقی، اب یہاں پر دیکھیں گرے ہوئے لڑکے کو، یعنی مطلب یہ کہ ایک لڑکا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، اس کی ایک دوسرا لڑکا کہ اس کی حقیقت ہے، اس کی اصلیت بھی ہے، کہ ماں باپ کون ہے معلوم بھی ہے، تو اب ماں باپ کون ہے معلوم ہے، اور دوسرا وہ کہ جس کے ماں باپ کون ہے معلوم نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی صفت یہ ہے کہ حقیقی لڑکے کی صفت کی طرح ہوگی، اور اس کی صفت ماں باپ کوئی بھی نہ ہونے کی وجہ سے حقیقی لڑکے کی طرح نہیں ہوگی۔ لہٰذا اب ولد حقیقی کی جو صفت ہے، وہ آدمی جو ولد ملقوت جسے کہا جاتا ہے، گرا ہوا جو لڑکا، اس کے لیے یہ لفظ یہ صفت استعمال کی گئی ہے۔ ووصف بصفۃ الولد الحقیقی، کیوں استعمال کی گئی ہے؟ بتا رہے ہیں کہ فإن الأم اذا وضعته سقط بین یدیہا ورجلیہا، کیونکہ ماں جب جنتی ہے تو وہ جنا ہوا جو بچہ ہے وہ اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کے درمیان گرتا ہے، یعنی وہاں سے اس کا جنم ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو یہاں پر تعبیر کیا گیا ہے، اگرچہ کہ وہ گرا ہوا جو بچہ اٹھا لی ہے وہ حقیقت میں اس کا بیٹا نہیں ہے، پھر بھی یہاں پر ولد حقیقی یعنی حقیقی بیٹے کی جو صفت ہے اس کے لیے یہاں پر استعمال کی گئی ہے۔ تو بہرحال خواتین اگر بیعت کرنے کے لیے آئیں تو ان شرائط کے ساتھ ان سے بیعت لی جائے گی، اور پھر ولا یعصینک فی معروف، اور کسی بھلائی کے کام میں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ہوا ما وافق طاعت اللہ، اور وہ احکامات، وہ نیک کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے بالکل موافق ہو، کیسے؟ جیسے کترک نیاحت، نوحہ کرنا، اس کو چھوڑنا، جیسے کہ نوحہ کرنے کو چھوڑنا، و تمزیق الثیاب، کپڑے پھاڑنا، و جز الشعر، بالوں کو نوچنا، و شق الجیب، گریبان کو پھاڑنا نوچنا، و خمش الوجہ، چہرے کو کھروچنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ دور جاہلیت میں خواتین اس طرح کے کام انجام دیا کرتی تھیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ جو چھوڑنے کے معاملات ہیں، یہ کام جو کرتے ہیں یہ کام نہ کریں گے تو اسلام میں داخل ہونے والے سمجھے جائیں گے، اگر یہ کام کرتے ہوئے اسلام ظاہر کریں تو وہ اسلام ان کا تصور نہیں کیا جائے گا۔ فبایعہن، اگر کوئی خاتون آتی ہے تو کیا کریں کہ آپ ان سے بیعت لیں، ان شرائط میں، ان ساری کی ساری باتوں پر آپ ان سے بیعت لیں۔ فعل صلی اللہ علیہ وسلم ذلک بالقول، تو بتا رہے ہیں کہ یہ حکم جب آ گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبانی طور پر بیعت لے لی، ولم یصافح واحدۃ منہن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان میں سے کسی ایک سے بھی مصافحہ نہیں کیے۔ تو صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بات بتائی گئی تھی کہ مرد حضرات کو جہاں جمع کر بیعت لی گئی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک ہاتھ رکھ کر سارے کے سارے صحابہ اس پر ہاتھ رکھتے گئے، تو اس پر پھر مزید بیعت کا سلسلہ وہاں شروع ہوا۔ تو مرد آدمی سے جب بیعت لیتے ہیں تو مصافحہ کر یا پھر کسی اور چیز کے ذریعے سے وہ بیعت لی جاتی ہے، لیکن خواتین سے بھی کیا مصافحہ کریں گے؟ تو بتا رہے ہیں کہ بالقول، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتایا کہ زبانی طور پر ان سے بیعت لیں گے، ہاتھ لگا کر یا پھر مصافحہ کر یہ بیعت لینا یہ مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ولم یصافح واحدۃ منہن واستغفر لہن اللہ، اے حبیب جب وہ مسلمان ہو کر آئی ہیں، آپ سے بیعت کرنا چاہتی ہیں، تو آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، استغفار کیجیے، ان کے حق میں مغفرت کی دعا کیجیے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اب ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم ہرگز اس قوم کو دوست نہ بناؤ، غضب اللہ علیہم، کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم سے ناراض ہے اس کو دوست ہرگز نہ بناؤ۔ کون ہے وہ؟ ہم الیہود، وہ بتا رہے ہیں وہ یہودی ہیں، ان کو ہرگز دوست نہ بنائیں۔ قد یئسوا من الآخرہ، کیونکہ وہ یہودی آخرت سے مایوس ہو گئے ہیں۔ آخرت سے مایوس ہو گئے ہیں مطلب آخرت میں جو ثواب ان کو ملنے والا تھا اس سے وہ مایوس ہو گئے ہیں۔ من ثوابہا مع ایقانہم بہا، حالانکہ یہودی دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، تو موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے تھے، لیکن ایمان آخرت کے دن کا انکار کیوں کیے وہ لوگ؟ حضور سے دشمنی کرتے ہوئے۔ حالانکہ ان کے اپنے دین میں بھی ایمان رکھنا آخرت کے دن پر یہ ضروری ہے، لیکن مع ایقانہم بہا لعنادہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے دشمنی رکھنے کی وجہ سے وہ لوگ آخرت سے مایوس ہو گئے، آخرت کے ثواب سے محروم ہو گئے۔ مع علمہم بصدقہ، حالانکہ آخرت کا دن بالکل سچا ہے اور حضور پاک علیہ السلام بالکل سچے ہیں، اس کے بارے میں ان کو علم تھا۔ علم ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ کیا کیے؟ حضور سے دشمنی کرتے ہوئے آخرت کا بھی انکار کیے اور لہذا آخرت کے ثواب سے وہ محروم ہو گئے۔ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ کافر اصحاب قبور سے، یعنی کافر مایوس ہو گئے اصحاب قبور سے۔ تو اصحاب قبور سے مراد یعنی وہ کافر جو قبروں میں دفن کر دیے گئے ہیں، المقبورین من خیر الآخرہ، جو قبروں میں دفن کر دیے گئے ہیں، جو یعنی کہ دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ کافر آخرت سے جیسے محروم ہو گئے، یہ یہودی بھی ویسے ہی محروم ہو گئے۔ اب کافر آخرت سے کیسے محروم ہو گئے؟ اب بتا رہے ہیں من خیر الآخرۃ اذ تعرض علیہم مقاعدہم من الجنہ۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ کافر آدمی جب انتقال کرتا ہے، اس کا جب حساب و کتاب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے کافر کو جب جہنم میں لے جانا ہوگا تو جہنم میں لے جانے سے پہلے وہ کافر کو اس کا ٹھکانہ جو جنت میں تھا، اگر وہ ایمان لاتا تو اس کا جو ٹھکانہ جنت میں تھا اس کا مشاہدہ کرائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بتائے گا کہ اگر تو ایمان لاتا تو تیرا یہ مقام تھا۔ تو کافر جب دیکھے گا کہ یہ میرا مقام ہوتا، ایمان اگر لاتا تو اس کو محسوس ہوگا اور مایوسی ہوگی کہ کاش میں ایمان لے آتا۔ تو اب اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہاں پر کافر جو مقبور ہیں، جو دفن کیے ہوئے ہیں، وہ لوگ جیسے مایوس ہو گئے، یہ یہودی بھی ویسے ہی مایوس ہونے والے ہیں۔ اذ تعرض علیہم مقاعدہم من الجنۃ، جب ان کے جنت میں ان کا جو مقام ہے، ان کے جو ٹھکانے ہیں، جب ان پر پیش کیے جائیں گے تو کب پیش کیے جائیں گے اور کیا کہا جائے گا؟ لو کانوا آمنوا، اگر وہ کافر ایمان لاتے تو جنت میں ان کا جو ٹھکانہ تھا، جو مقام تھا، وہ ان کو بتایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ جنت کا ٹھکانہ بتانے کے بعد اب ان کو دوزخ میں لے جایا جائے گا۔ وما یصیرون الیہ من النار، اور پھر ان کا جو ٹھکانہ جو جہنم کی طرف جو جا رہے ہیں وہ بھی ان کو بتایا جائے گا۔ تو وہاں پر ایک دیکھیں کہ کافر کو سیدھا سیدھا جہنم میں لے جا سکتے ہیں، لیکن اس پر مزید اور سختی اور یوں سمجھو کہ ایک طرح سے عذاب میں مزید اضافہ کرنا، وہ یہ کہ پہلے جنت کا مشاہدہ کرائیں، اس کا اپنا مقام بتائیں، پھر اس کے بعد جہنم میں لے کر جائیں تو اس کی حقیقت معلوم ہوگی کہ کاش میں ایمان لاتا تو میرا بھی یہ ٹھکانہ ہوتا، مجھے بھی یہ بدلہ ملتا، تو یہ عذاب میں مزید اضافہ کرنے والا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کرے گا، ایسا ہی معاملہ ان کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ تو یہاں تک رکھیں۔ الحمدللہ یہ سورہ ممتحنہ مکمل ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں سورہ صف کو شروع کریں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی اس درس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو دنیا میں بیماری پھیلی ہوئی ہے، سارے کے سارے مسلمانوں کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے، اور سارے کے سارے مسلمانوں پر خصوصی رحمت کا نزول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔